میرا نام سیدہ امینہ تاریہ ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے امیر سنت، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم یوم کیسے بنائیں، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینہ جانے کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہم آمین و ایاکم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے، یہاں تک کہ یہ تمام انبیاء و مرسلین، یہ تمام نبیوں و رسولوں، اور ان میں وہ رسول بھی شامل ہے جو رسول ملائکہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ چاروں مقرب فرشتے، پھر حاملان عرش وغیرہ۔ تو یہ جو بھی اس میں جو رسول ملائکہ ہیں، ان کے علاوہ اور تمام نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی انسانوں میں سب سے افضل جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ خطبے میں بھی یہ آپ نے سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تو یعنی تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، لیکن وہ نبیوں رسولوں میں وہ ملائکہ، رسول ملائکہ یہ بھی شامل ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ تو یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی شان ہے۔ بڑے سے بڑے پائے کا ولی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر نہیں ہے، مطلب بلکہ کسی بھی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ولی۔ تو صحابہ کرام کی بھی بڑی شان ہے، اور صدیق اکبر کی سب صحابہ میں بڑی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا دن منانے کے لیے یہ سوال کیا کہ کیسے منائیں، تو ایک تو یہ کہ اس دن ذہن نصیب کے اگر کوئی حرج نہ ہو تو ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھ لے، اور خوب ایصال ثواب کریں، ان کی سیرت پڑھنے پڑھانے کی ترکیب ہو۔ ماشاءاللہ مدنی چینل ان کی سیرت آج کل تو ڈیلی بیان ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو صحیح بات ہے کہ ماہ صدیق اکبر ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے کہ 22 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ ابھی جو 22 جمادی الاخری اسی مہینے کی 22 تاریخ آ رہی ہے، یہ اب جو جمعرات آئے گی نا 2-4 دن کے بعد، تو یہ جمعرات جو ہے یہ 21 تاریخ ہے، اور جب رات آئے گی غروب سورج ڈوبے گا تو 22ویں شروع ہو جائے گی، تو یہ 22ویں رات ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں جلوس صدیقیہ بھی مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا، اور جلوس کی ترکیب بھی رہے گی، بیان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ نیاز صدیقیہ بھی حاضرین کو پیش کیا جائے گا۔ بلکہ جہاں جہاں عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، اور اپنے جہاں جہاں اجتماعات دعوت اسلامی کے جمعرات کو ہوتے ہیں، تو وہاں بالکل یعنی کہ یہ ترکیب ان کو رکھنی چاہیے۔ جلوس کا نہیں کہہ رہا میں، ویسے بیان شان صدیقی میں ہو، پھر یہ کہ نیاز بھی حاضرین کو پیش کی جائے جہاں جہاں ممکن ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوتا، نہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات یا فنڈ سے نہیں ہوتا، یہ جو مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے ذریعے ترکیب بنانی ہوتی ہے، خاص نیاز کے پیسوں سے، کہ اس میں نیاز کر لی جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس طرح یہ کہ لوگوں میں ایک چرچا ہوگا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جگہ جگہ ماشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، بیانات ہو رہے ہیں، کہ منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نیاز ہو رہے ہیں، نیاز بٹ رہے ہیں۔ گھروں میں بھی آپ نیاز کیجئے، اور اڑوس پڑوس میں کوئی پیکٹ اب تو بن جاتے ہیں، پیکج بن جاتے ہیں نیازوں کے، اور اس پہ کوئی چٹ لگا دیں، نیاز صدیقیہ، نیاز برائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تاکہ آپ کسی کو پہنچے تو یہ پہنچے کہ یہ ہے کیا،
تو جو تعارف ہوگا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے یا زبانی جا جا کر کہہ دیا جائے، اڑوس پڑوس میں بانٹیں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، جو بازار ہے اس میں تقسیم کرے خوب نیاز صدیقی. اگر برکت نہ ہو تو مجھے کہنا کہ ہم کو برکت نہیں ہوئی، انشاءاللہ گھاٹا نہیں ہوگا. اب بازار آپ کو لگے کہ نقصان ہو گیا تو اس کا بالکل یہ ہوگا کہ جہاں آپ کا 1000 روپے نقصان ہوا نا، یہ اگر اصل 1 لاکھ نقصان ہونے والا تھا، تو نیاز صدیقی کی برکت سے 1000 پر ڈن ہو گیا. سمجھے؟ آپ یہ ذہن بنائیے گا، یہ میں آپ کو سمجھانے کی نیاز کر رہا ہوں. تو یہ ثواب کا کام ہے. آپ بالکل گلی گلی ان کی نیاز بانٹیں، دکان دکان نیاز بانٹیں، گھر گھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بانٹیں، نیاز صدیقی کی دھوم مچا دیں انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہمیں برکتیں ملیں گی. ہماری نیاز، ہماری اصلاح ثواب کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کا ہم کو صدقہ چاہیے، ان کی نگاہ کرم چاہیے کہ بڑے سے بڑے مالدار آدمی کو بھی ہم اگر کوئی گفٹ دیں گے تو اس کے دل میں خوشی ہوگی، یا اس کے دل میں خوشی ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، یا زبان سے ہی کہا اس کے منہ سے نکلے گا جزاک اللہ. اور جزاک اللہ یہ دعا ہے، ہاں، کہ اللہ آپ کو بدلہ دے. اب اللہ جو بدلہ دے گا، دعا قبول ہو گئی، اپنا تو بیڑا پار ہو جائے گا، تو اپنی شان بدلہ دے گا، دونوں جہاں کی خیر اور بھلائی ہماری جھولیوں میں ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ دن سب شان و شوکت کے ساتھ منائیں. تمام مدارس وغیرہ، جامعات المدینہ، جو جہاں جہاں ہمارے جو بھی دعوت اسلامی کے ادارے ہیں یا جو بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت کے ادارے ہیں، وہ سب کے سب نیازوں کا اہتمام اور خصوصی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ دن منائیں، بیانات کریں، بیانات کروائیں، طلباء سے کروائیں، اور خوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد حلیۃ الاولیاء میں ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نیکوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف نیک نہیں ہے، صرف صالح نہیں ہے، سید الصالحین ہیں، نیکوں کے سردار ہیں، بہت بڑی ہستی ہے. سارے اولیاء کرام جو ہے نا، یہ مل کر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا ان کا درجہ ہے. تو جب ہم ان کا تذکرہ کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے، تو کتنی رحمت نازل ہوگی اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور نیک بندوں کے تذکرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی روایتیں ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہے نیکوں کا تذکرہ، گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہ مٹنے کا ذریعہ ہے. تو پھر نیکوں کے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر سے کیوں گناہ نہیں مٹیں گے؟ بہت مٹیں گے، ضرور مٹیں گے. تو انشاءاللہ 22 رجب جو ہے، معاف کیجئے 22 جمادی الاخری، صرف اسی سال نہیں، ہر سال ہمیں دھوم سے منانی ہے انشاءاللہ الکریم. سب نیتیں کریں انشاءاللہ. ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں ایصال ثواب کے لیے، اور نیاز بھی کریں، اور ذکر خیر سے ساری ہماری گلی گلی، ہمارا گھر گھر، در و دیوار گونج رہے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی